الله 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 الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے. اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے. کل کے درس میں آپ کے سامنے سورۃ الجن کی آیت مبارکہ کی تفسیر ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی. وَأَنَّهُمْ كَانُوا رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. اور ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ عرب کے لوگوں کا زمانہ جاہلیت میں یہ طریقہ تھا کہ وہ جب کبھی سفر میں جاتے اور کسی ایسی وادی میں اترتے جو سناٹا یا سنسان جگہ ہوتی، تو وہاں پہنچنے کے بعد، وہاں پڑاؤ ڈالنے کے بعد یہ لوگ ایک اونچے مقام پر چڑھ کر کے یہ کہتے تھے اعوذ بسید ھذا الوادی من سفہاء قومی، میں اس وادی کے سردار جنات کے پناہ میں آتا ہوں اس کے قوم کے بے وقوفوں سے، اس کے قوم کے بے وقوفوں کے شر سے اور اس کی تکلیف سے. یہ کہا کرتے تھے. تو جب انسانوں نے جناتوں سے پناہ طلب کرنے کی کوشش کی تو جناتوں نے ان کے اسم کے اندر، ان کے گناہ کے اندر، ان کے خوف کے اندر اضافہ کیا، اور انسانوں نے جناتوں کی سرکشی کے اندر، تمرد کے اندر، ان کے تکبر و تجبر کے اندر اضافہ کیا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اشرف المخلوقات ہو کر کے ہم سے استعاذہ چاہ رہا ہے، ہم سے پناہ مانگ رہا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اسی طریقے سے کل ہم نے یہ بتایا تھا کہ عرب قبیلوں میں سے سب سے پہلا قبیلہ جو یمن کا تھا، جس قبیلے کا نام بنو حنیفہ تھا، اس نے سب سے پہلے جنات سے پناہ طلب کرنی شروع کی تھی، اور یہ پھر پورے عرب میں جاہلیت کے زمانے میں یہ پھیل گیا، جاہلیت میں یہ چیزیں پھیل گیا. اب شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ یا اس آیت کریمہ کا تذکرہ یہاں پہ کیوں کیا؟ یہ سوال ہے. اس لیے کیا، غور کیجئے گا، کیونکہ جنات اس کو اللہ رب العالمین نے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کے اندر کچھ غیر معمولی صلاحیت ہے جو انسان کے اندر نہیں ہے، وہ ہم کو نظر نہیں آتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے اندر کچھ غیر معمولی صلاحیت ہے. تو جب ہم جنات سے نہیں مدد طلب کر سکتے ہیں تو پھر وہ شخص جو ہم جیسا انسان ہے، ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، ہماری طرح سوتا اٹھتا ہے، بیمار ہوتا ہے، شفا یاب ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، مصیبت اس کو بھی لاحق ہوتی ہے، تو اس سے استعاذہ ہم کر سکتے ہیں؟ جی، مٹی سے بنایا گیا ہے، کھاتا پیتا ویسے ہی ہے، سوتا جاگتا ہے، بتائیے. نہیں. اگر جنات جنہیں کچھ غیر معمولی صلاحیت ہے ان سے نہیں کر سکتے ہیں تو پھر انسان جو بالکل ہم جیسے ہیں بدرجہ اولا ہم ان سے نہیں کر سکتے. اور جب انسانوں کا جنات کے ساتھ استعاذہ اور پناہ طلب کرنا شرک ہے،
जिन्नात से, तो इंसान का इंसान से पनाह तलब करना क्या होगा? शिरक होगा। बोलिए, शिर्क होगा। बदरजे औला शिरक होगा, बदरजे औला शिरक होगा। चलें, आगे पढ़िए। الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہما کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ من نزل منزلا فقال اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك رواہ مسلم۔ جو شخص کسی جگہ ٹھہرے اور یہ دعا پڑھ لے، میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے شر سے اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کی پناہ مانگتا ہوں، تو اس کے وہاں سے روانہ ہونے تک اسے کوئی چیز ضرر نہ پہنچا سکے گی۔ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا کہتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، من نزل منزلا، من یہاں پہ شرطیہ ہے جی، یعنی جو بھی کوئی شخص کسی جگہ پر جائے، کسی جگہ پر جائے، اور منزلن یہ نکرہ ہے، عموم کا فائدہ دینے کے لیے آیا ہے، چاہے کسی بھی جگہ پر، چاہے کسی بھی جگہ پر، چاہے اس جگہ پر آپ گئے ہوں ٹھہرنے کے لیے، یا اس جگہ پر آپ گئے ہوں گھومنے کے لیے، یا اپنے گھر میں آئے ہوں آپ، یا کسی ہوٹل میں آپ ٹھہرے ہوئے ہوں، یا کسی کے یہاں مہمان گئے ہوں، ہے نا، یا درخت کے نیچے راستے میں ٹھہر رہے ہوں سفر کے وقت، یا کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ منزل نکرہ ہے اور یہ عموم کا فائدہ دے رہا ہے۔ کیا پتا چلا؟ کہا کہ چاہے آپ وہاں سو رہے ہوں یا تھوڑی دیر بیٹھنے کے لیے گئے ہوں یا کسی بھی کام کے لیے گئے ہوں، من نزل منزلا عموم کا فائدہ دے رہا ہے منزل کا۔ اس حدیث کے اندر ہے نا ہر طرح کی منزل داخل ہے، جہاں انسان جاتا ہے اور جہاں انسان رکتا ہے۔ فقال، اور وہ یہ کہے، اعوذ مانے التجیو و اعتصم، یعنی میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ طلب کرتا ہوں، بکلمات اللہ، اعوذ بکلمات اللہ۔ کلمات سے مراد یہاں کیا مراد ہے جی؟ بعض اہل علم نے کہا کہ کلمات سے مراد اللہ تعالی کی تقدیر ہے، کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے جو تقدیر لکھی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا امر کونی ہے، اللہ تعالیٰ کے وہ فیصلے جس کو کسی انسان یا کوئی طاقت دنیا کے اندر نہیں ہے کہ اس کو ٹال سکتی ہے، جس کو تقدیر کونی قدری کہتے ہیں، اور ایک ہے تقدیر شرعی امری جس میں اللہ رب العالمین نے بندوں کو بھی اختیار دے رکھا ہے۔ دونوں کا فرق یاد ہے آپ کو؟ اصول ثلاثہ میں پڑھے تھے جی ہاں، جس میں بندوں کو جیسے اقیم الصلاۃ، آدمی پڑھے چاہے نہیں پڑھے نماز، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ فلاں مریض ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا، تو وہ چاہے جتنی بھی کوشش کر لے بیمار نہ ہونے کی، وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے؟ نہیں بچا سکتا ہے۔ نہیں۔ کلمات سے مراد یہاں پہ اللہ رب العالمین کی تقدیر ہے، اللہ تعالیٰ کی قدر کونی ہے، سمجھ گئے؟ اور بعض علماء نے کہا نہیں، کلمات سے مراد یہاں اللہ رب العالمین کے کلمات شرعی ہیں۔ اور کلمات شرعی سے کیا مراد ہوگا جی؟ قرآن کی آیت حدیث، قرآن مجید، قرآن مجید، ماشاءاللہ۔ کلمات شرعی سے مراد قرآن مجید۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام یہ پتا چلا کہ اللہ رب العالمین کا کلام غیر مخلوق ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے دلائل ملتے ہیں۔ کلمات اللہ التامہ،
اللہ رب العالمین کا کلام یعنی قرآن مجید تام ہے، مکمل ہے، دونوں اعتبار سے، اس میں کوئی کمی بھی نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی زیادتی بھی نہیں ہو سکتی، ایک اعتبار سے یہ ہے مکمل ہے، اور مکمل اس اعتبار سے ہے کہ اس کے اندر جو بھی باتیں بیان کی گئی ہیں، جو خبر دی گئی ہیں، وہ خبر میں قرآن مجید سچا ہے، اور جو احکامات اس میں نازل کیے گئے ہیں اس احکامات میں قرآن مجید کیا ہے جی؟ عادل ہے، اللہ رب العالمین کا فیصلہ عدل و انصاف کے اوپر مبنی ہے۔ یہی معنی ہے اللہ رب العالمین کے قول کا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، یعنی اللہ رب العالمین کا یہ کلام مکمل ہو چکا ازروِ صداقت کے، ازروِ عدل و انصاف کے، یعنی صداقت کے اعتبار سے بھی اور عدل و انصاف کے اعتبار سے بھی اللہ رب العالمین کا یہ کلام مکمل ہو گیا، تام ہو گیا۔ تو یہاں پہ قرآن مجید مراد ہے جس میں کوئی عیب اور کوئی نقص نہیں ہے۔ اچھا، تو جب کوئی انسان یہ دعا پڑھتا ہے یعنی اعوذ بکلمات اللہ التامہ، تو چاہیے کہ وہ اس کے معانی کو اپنے ذہن کے اندر رکھنے کی کوشش کرے، اپنے معنی کو ذہن کے اندر رکھنے کی کوشش کرے۔ کیوں معانی رکھنے کی ذہن کے اندر کوشش کرے؟ کیونکہ علماء کہتے ہیں کہ خاص کر کے اذکار وہ اس وقت فائدہ دیتی ہیں انسان کو جب اس کے معانی اور مطلب کا استحضار کر کے آدمی پڑھا کرے۔ معنی بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں اور اذکار پڑھ رہے ہیں، تو اس سے اتنا فائدہ انسان کو حاصل نہیں ہوگا جتنا فائدہ وہ معنی اور مفہوم کو سمجھ کر کے پڑھنے والے کو حاصل ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جی سر۔ ہاں، تو اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، کسی بھی شخص کو جو اذکار پڑھتا ہے اس کو چاہیے کہ دعاؤں کو خاص کر کے اس کے معانی کے ساتھ یاد کرے، تاکہ وہ کیا مانگ رہا ہے اللہ رب العالمین سے وہ اس کے دل کے اندر اچھی طرح سے وہ بات اس کے دل کے اندر بیٹھی رہے۔ اسی طریقے سے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعاذہ سکھلائی اپنے امت کے افراد کو۔ کس چیز سے؟ من شر، شر یہاں پہ نکرہ ہے، یعنی ہر طرح کی نقصان دہ چیز سے بغیر کسی تخصیص کے، ہے نا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لم یضرہ شیء، اور یہاں پہ شیء فی نکرہ ہے، اور کیجئے، اور نفی کے سیاق میں ہے، یعنی اگر کوئی آدمی کسی جگہ پر اتر کر کے یہ دعا پڑھ لیتا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامہ، تو اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے حکم سے وہ آدمی اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اس کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ تو سانپ اس کو کاٹ سکتی ہے، اور نہ کوئی بچھو اس کو ڈنک مار سکتا ہے، نہ کوئی اور دوسری چیز اس کو نقصان اور تکلیف پہنچا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے حدیث دیکھیے جی، حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص صحابی رسول میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل رات میں مجھ کو ایک بچھو نے ڈنک مار لیا، بہت تکلیف اور بہت شدید درد اور کرب کے اندر میں نے رات گزاری ہے، اور اس کے درد اور کرب کو ابھی بھی میں محسوس کر رہا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دیکھیے، کہا اما لو قلت، تم کو یہ کہنا چاہیے تھا اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق، اگر تم یہ کہتے لم تضرک، تو تم کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچاتی۔ یہ روایت مسلم کی روایت ہے۔ اچھا، یہاں اب ایک بات جانیے جی، اگر مان لیجئے کوئی آدمی مثال کے طور پہ سانپ پکڑنے والا ہے، وَأَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ پڑھ کر کے سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالے گا تو اس کو سانپ کاٹے گا نہیں کاٹے گا؟ جی کٹے گا۔ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نہیں کاٹے گا۔ جان بوجھ کر اپنے ہلاک ہونے جا رہا ہے۔ ہاں، اسباب اختیار کرنا ہے آپ کو۔ اب آپ دعا پڑھ لیا اور سانپ کے بل میں سوئے ہوئے ہیں، جہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ چاروں طرف سانپ ہے اور راستہ میں بچھا کر کے آپ سو گئے، سانپ کاٹے گا نہیں کاٹے گا؟
جی کٹے گا. کاٹے گا. تو یہی جواب ہے وہ برادر صاحب کا جو کہے تھے نا کہ یہ سب کورونا وائرس کچھ بھی نہیں ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق پڑھ لو اور کورونا وائرس والے کو گلے لگا لو، کچھ نہیں ہوگا اللہ نے چاہا تو ان کی بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ جی غلط غلط. سمجھ گیا؟ اس کا جواب ملا اس سے جی سر. پہلے. ہاں اب یہاں اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے امت کے افراد کو، کہا کہ من قال، تم میں کا جو بھی کوئی شخص، حین یمسی، شام کے وقت کیا پڑھے؟ ثلاث مرات، 3 مرتبہ پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ لم یضرہ، اس کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، وہ اس رات اللہ رب العالمین کی حمایت میں اور اللہ رب العالمین کی پناہ میں رہے گا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اور امام ابن حبان نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اب یہاں ایک سوال ہے جی، حدیث کے الفاظ دیکھیے، من قال حین یمسی، تم میں کا جو آدمی شام کے وقت کہے، تو شام کا اطلاق کس وقت ہوتا ہے؟ مغرب کے بعد. عصر اور مغرب کے درمیان. اور کوئی سورج بولیے؟ غروب ہونے کے بعد. سورج گروپ. سورج غروب ہونے کے بعد. غروب ہونے کے بعد. یہ ہم لوگ اردو میں عام طور پہ کہتے ہیں سورج غروب ہونے کے بعد، لیکن علماء کے صحیح قول کے مطابق شام کی شروعات ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد ہو جاتی ہے. جی ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد ہو جاتی ہے، یعنی ظہر کے بعد سے ہی شام کا اطلاق شروع ہو جاتا ہے. جب آدمی ظہر پڑھ لے تو اب پھر کہا جائے گا اذا امسیت، میں نے صبح کر لی، تو کہا من قال حین یمسی 3 مرات، اور اس کے بعد آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آگے کیا فرمایا؟ کہا تلک اللیلہ. یہ لیلہ یہاں پہ کہنا یہ اس بات کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ یہاں پر مسا سے مراد رات کے داخل ہونے کا وقت ہے. یعنی کوئی آدمی یہ نہیں سمجھے گا کہ جیسے صبح شام کے اذکار پڑھنے میں وہ ظہر کے بعد پڑھ لے رہا ہے مثال کے طور پہ، تو اس دعا کو بھی اس وقت پڑھے گا. یہ فائدہ بتانے کے لیے میں نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اس دعا کو پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ شام کے وقت پڑھے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کی حدیث میں تذکرہ کیا کہ لم یضرہ شیء تلک اللیلہ، اس رات میں اس کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. اور رہی بات صبح اور شام کے اذکار کے، تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ جب شام داخل ہو یعنی ظہر کے بعد اگر آدمی پڑھنا چاہے تو اس کو پڑھ سکتا ہے، سوائے اس کے جس کے لیے دلیل ہے کہ اس کو رات میں ہی پڑھنا ہے، جیسے کہ یہ حدیث جو ابھی ہمارے سامنے گزری ہے. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یضرہ حما، ایسے شخص کو حما نقصان نہیں پہنچائے گا. حما کا معنی جی؟ زہریلے جانور. ہاں، زہریلا جانور. زہریلا زہریلے جانور. جانور. اور زہر بھی، اس میں زہر بھی داخل ہے جی. اور وہ جانور بھی داخل ہیں جن کے اندر زہر ہے، مثال کے طور پہ سانپ ہوا، بچھو ہوا اور اس طرح کی کوئی بھی چیز ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو سانپ، بچھو اور زہر اگر مان لیے کھانے میں کوئی آدمی ڈال کے دھوکے سے کھلا رہا ہے تو اللہ کے فضل سے انشاءاللہ وہ آدمی محفوظ رہے گا، زہر سے بھی اور سانپ اور بچھو کے ڈنک مارنے سے بھی اللہ کی فضل اور اس کے توفیق سے وہ شخص محفوظ رہے گا، وہ شخص محفوظ رہے گا. اسی طریقے سے ہے نا، صحیح ہے، حدیث صحیح ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا جب بھی کوئی شخص کسی جگہ پر اترے تو یہ دعا پڑھے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ دعا کو 1 مرتبہ پڑھے گا یا 3 مرتبہ پڑھے گا؟ 3 مرتبہ. اور کوئی
شام کو 3 بار پڑھے گا اور سب جگہ میں 1 بار پڑھے گا. اور 3 مرتبہ پڑھے گا شیخ. 3 مرتبہ پڑھے گا. دیکھیے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ یہی کہتے ہیں کہ اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھے گا. حالانکہ 3 مرتبہ پڑھنے کا جو تذکرہ جس حدیث کے اندر ہے اس کے سند کے اندر کمزوری ہے، لیکن شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں چونکہ یہ دعا ہے اور دعا کو آدمی کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کو 3 مرتبہ پڑھا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے بعض اہل علم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی 1 مرتبہ بھی پڑھے گا تو ہو جائے گا، کیونکہ تکرار کا یعنی 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ پڑھنے کا تذکرہ صحیح روایت کے اندر نہیں ہے. اس میں معاملہ کھلا ہوا ہے. کوئی اگر 3 مرتبہ پڑھنا چاہے تو اس کا بھی صحیح ہے، وہ پڑھ سکتا ہے. اور کوئی آدمی اگر 2 مرتبہ پڑھنا بھی چاہے، 1 مرتبہ پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے. انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جو وعدہ کیا ہے اس کو وہ وعدہ پورا ہوگا. اللہ رب العالمین جو جس چیز کا وعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی جانب سے کیا ہے، یعنی جو خوشخبری دی ہے، وہ چیز انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 1 مرتبہ پڑھ کے بھی پورا ہوگا اور 3 مرتبہ پڑھ کے بھی پورا ہوگا. اب یہاں پہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ غور کیجئے، ان دونوں یعنی قرآن مجید کی آیت کو اور اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے مشرکین کا استعاذہ ہمارے سامنے بیان کیا. آیت کریمہ میں مشرکین کا استعاذہ بیان کیا. وہ کیا تھا جی؟ بولیے. جنات سے پناہ طلب جنوں سے کرنا. جنوں سے پناہ طلب کرتے تھے، جنات سے. اور اس حدیث رسول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا استعاذہ بیان کیا؟ مومنین کا استعاذہ بیان کیا. مومن اگر کہیں جاتے ہیں تو کس سے استعاذہ طلب کرتے ہیں؟ اللہ سے، اللہ سے یا اس کی کلمات سے. کلمات سے، اس کی صفات سے کہیے. اللہ رب العالمین سے یا اللہ رب العالمین کے صفات مبارکہ سے استعاذہ طلب کرتے ہیں. دونوں چیزوں کو مصنف نے آپ کے سامنے واضح کر دیا. اب ہم کو اور آپ کو سوچنا ہے کہ ہم کدھر ہیں، مومنین کا استعاذہ کرنے والے لوگوں میں ہیں یا ہم مشرکین کا استعاذہ طلب کرنے والے لوگوں میں ہیں. یہ فیصلہ آپ کس کو کرنا ہے؟ ہم کو کرنا ہے. یہ مومنین کا استعاذہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق. اور وہ مشرکین کا استعاذہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. تو اب فیصلہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے کہ ہم لوگ کس گروپ میں ہیں، مومنین میں یا مشرکین میں. کیونکہ بعض لوگوں کو اگر آپ یہ بیان کریں گے تو وہ لوگ کہتے ہیں نہیں ایسا کرنا شرک کے اندر نہیں ہوگا، یہ شرک میں نہیں ہو سکتا. آخر جن آدمی کو تکلیف دیتا ہے نہیں دیتا ہے، اور جن کو پکڑ کر کے لوگ سوار ہوتا ہے کسی پر تو اس کو سلیمان علیہ السلام کا قسم کھلاتے ہیں، کبھی کچھ کا کھلاتے ہیں کبھی کچھ کا کھلاتے ہیں. تم کو سلیمان علیہ السلام کا واسطہ، تم اب اس کو تکلیف مت دینا. ایسا کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں جی؟ جی قسم کھاؤ سلیمان علیہ السلام کا اب دوبارہ نہیں سوار ہوگے. تو یہ سب کرنا جائز ہے؟ نہیں. نہیں. ناجائز ہے. سمجھ گئے معاملے کو میرے بھائی؟ جی کسی کے بھی کہنے سے یا اس کے تجربے سے ہم شریعت نہیں سیکھ سکتے. شریعت ہم کو سیکھنا ہے قرآن سے، شریعت ہم کو حاصل کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے. کوئی بھی آدمی کچھ بھی کہہ دے ہے نا، اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کوئی آدمی ان تمام چیزوں کو جان لے، اس کو سمجھ لے اچھے سے، تو انشاءاللہ وہ آدمی شرکیہ برائیوں سے اور شرک کے ان راستوں سے اجتناب اور پرہیز کرنے کی کوشش کرے گا. کیونکہ کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہو اور وہ آدمی جان بوجھ کر کے شرک کرے گا. اس کو پتہ نہیں ہے. اس کو اگر سمجھایا جائے، اس کو اگر بتایا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحیح بات کی سمجھ عطا فرمائے گا، صحیح بات کی سمجھ عطا فرمائے گا. چلیے فیہ مسائل.
مسائل ایک سورہ جن کی آیت کی تفسیر ہے جس میں ہے کہ بعض لوگ جنوں کی پناہ پکڑتے تھے. جی ہو گیا، یہ بات ہو گئی ہے، چلیں. 2 اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ غیر اللہ کی پناہ لینا شرک ہے. بالکل، استعاذہ جنات سے مشرکین نے طلب کیا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ان کی عیب بیان کی مشرکین کی. اس سے یہ پتہ چلا کہ غیر اللہ کی پناہ طلب کرنا یہ کیا ہے؟ شرک. شرک ہے. چلیے. 3 اس مسئلہ پر مذکورہ بالا حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے کیونکہ اس سے علماء نے یہ دلیل اخذ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات مخلوق نہیں. اگر یہ کلمات اللہ کی مخلوق ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پناہ طلب نہ کرتے کیونکہ مخلوق سے پناہ مانگنا شرک ہے. بالکل، اس حدیث سے یعنی اعوذ بکلمات اللہ التامہ، اس حدیث سے یہ استدلال کیا جا سکتا ہے کہ اللہ رب استعاذہ یہ اللہ رب العالمین کے نام اور اس کے صفتوں میں سے کسی صفت سے ہوگا. اور اس حدیث سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کے صفات سے استدلال کر سکتے ہیں تو یہ کلام جو ہے، کلام یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے یا نہیں ہے؟ جی کلام کرنا یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے. اور قرآن مجید کو اللہ نے کلام اللہ کہا ہے. کیا کہا ہے؟ کلام اللہ. کلام اللہ. مطلب یہ ہے کہ کلام اللہ یہ مخلوق نہیں ہے، جیسا کہ بعض بدعتی کہتے ہیں کہ قرآن مجید مخلوق ہے. نہیں، اگر قرآن مجید مخلوق ہوتا تو اس سے پناہ طلب کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. اور اس سلسلے میں بہت سارے دلائل موجود ہیں. چلیے. 4 اس سے اس دعا کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے اگرچہ یہ ایک مختصر سی دعا ہے. بالکل، بہت مختصر سی دعا ہے. ہر بچہ اگر چاہے تو اس کو یاد کر سکتا ہے آسانی کے ساتھ، ہے نا. اور باوجود اس کے کہ یہ چھوٹی دعا ہے لیکن اس کے اندر فضل کتنا زیادہ ہے. ایک تو اگر کوئی آدمی یہ پڑھتا ہے مثال کے طور پہ تو دعاؤں کے ساتھ دو معاملہ ہے جی، غور کیجئے گا. ایک تو یہ ہے کہ اگر پڑھنے والا پڑھ رہا ہے اس کو خلوص نیت سے، صدق دل سے، تو وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے. استعاذہ اگر کوئی آدمی طلب کر رہا ہے رب العالمین سے تو عبادت ہے نہیں ہے؟ جی اس پہ اس کو ثواب مل رہا ہے کہ نہیں؟ جی استعاذہ کا ثواب مل رہا ہے اور اوپر سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت بھی ہو رہی ہے آپ کو، یعنی نقصان دہ چیزوں سے، اس چیز سے، یعنی فائدہ جو یہاں دنیاوی ملنا ہے وہ فائدہ بھی حاصل ہو رہا ہے اور اخروی فائدہ بھی حاصل ہو رہا ہے، باوجود اس کے کہ وہ دعا چھوٹی سی دعا ہے. ہم میں کہ ہر آدمی چاہے تو اس کو یاد کر سکتا ہے. چلیے. 5 کسی عمل سے کسی دنیاوی فائدہ کا حصول، مثلا کسی کے شر سے تحفظ یا کسی منفعت کا حصول، اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ عمل شرک نہیں بلکہ عین ممکن ہے کہ جس عمل سے وہ فائدہ حاصل ہوا ہو وہ شرک ہو. متوجہ. یہ بہت مطلب ڈیپ معاملہ ہے. یہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا تجربہ کی حقیقت کیا ہے. مثال کے طور پہ جی، اب کل اس کو پڑھائیں گے لیکن تاکہ ذہن میں آپ کے بات رہے میں رکھ دیتا ہوں. کسی شخص کو مثال کے طور پہ اولاد نہیں ہوئی، شادی کا 10 سال ہو گیا اس کو اولاد نہیں ہوا مثال کے طور پر. اب اللہ رب العالمین نے اس کے تقدیر میں لکھ دی ہے کہ 11ویں سال میں اس کو اولاد ہوگی. اب وہ کیا کیا، 10 سال تک بیچارہ صبر کیا. 10ویں سال کے اخیر میں 11ویں سال کے شروع میں چلا گیا کسی مزار میں اور اللہ نے تقدیر میں لکھی تھی ہو گیا اولاد. وہ آ کر کیا کہے گا؟ مزار 10 سال تک ہم کو نہیں ہوا اولاد، ہم مزار میں گئے تو وہاں سے جا کر کے ہم کو مل گیا. قسم کھا کے بتائے گا. تو کیا جن کو اولاد نہیں ہو رہا ہے وہ جا سکتے ہیں مزار پہ؟ ہرگز نہیں. کیونکہ تجربہ ہے اس کا نہیں. ہم کہیں گے بھائی صاحب آپ کا تجربہ رہا ہوگا لیکن شریعت آپ کے تجربے سے نہیں چلے گی، شریعت آپ کے رائے سے نہیں چلے گی، شریعت دلیل سے چلے گی. قرآن اور حدیث کی دلیل لا کر کے دیجئے. اگر وہ مل جاتی ہے
اگر اللہ نے حکم دیا ہے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اگر ایسا کرنا ہے، میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے، ہم فلاں مزار میں جائیں گے تو ہم کا کاروبار چلنے لگا. لوگ کہتے ہیں ایسا. ارے وہ تو تجربہ، وہ بزرگ تو ایک دم آزمائے ہوئے ہیں، ان کے یہاں جانے والا تو کبھی خالی ہاتھ آئی بھی نہیں کرتا ہے. اگر یہ کوئی آدمی بیان کرے تو اس کا جواب کیا ہوگا، وہ انشاءاللہ کل کے اس 5 نمبر کے مسئلے میں ہم کل وضاحت آپ کے سامنے کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ